حضور علیہ السلام اس مہینے میں باقاعدگی سے روزے کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ بلغنی رمضان، حضور فرماتے ہیں تاکہ ہم رمضان المبارک میں جا پہنچیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اکثر و بیشتر فرمایا کہ نفلی روزے کا سب سے زیادہ ثواب شعبان المعظم میں ہے۔ میڈیکل بھی بتاتی ہے کہ یکدم روزے شروع کیے جائیں تو حالت بگڑ جاتی ہے۔ تو آقا دو عالم السلام، میڈیکل بعد میں شروع ہوئی، آقا دو عالم السلام 1500 سال پہلے اس کا آغاز فرما چکے ہیں کہ طبیعت کو آپ دیکھیں نا، یکدم سارا کام شروع کر دیں گے تو ظاہر کئی لوگ ہیں پہلے دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کی حالت بحال ہو جاتی ہے۔ تو جب پہلے روٹین بن جائے کہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے والی، تو پھر رمضان المبارک میں اس طرح کا بوجھ نہیں بنتا۔ یہ آقا اس کا اشارہ پہلے دے گئے۔ بہرحال اس شعبان المعظم میں بہت ساری باتیں ہیں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہیں۔ مثلا شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں شب کو حضور علیہ السلام مسلسل نماز پڑھاتے اور چلے جاتے، نماز پڑھاتے اور چلے جاتے، کوئی گفتگو نہ فرماتے۔ ویسے آقا کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد گفتگو بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام سے لیکچر بھی دیتے تھے، دعوت و تربیتی نیٹ ورک بھی تھا، تربیت کے پروسیس بھی ہوتے تھے، وفود سے ملاقات بھی کرتے تھے اور بھی معاملات میں شرکت فرماتے تھے۔ یعنی ہر شعبہ زندگی میں ایک مکمل پروسیجر تھا۔ مگر ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں، وہ شعبان کی 13، 14 اور 15ویں رات تھی، لائے نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ صحابہ کرام نے جب تیسرا دن جب طبیعت کے اندر افاقہ محسوس کیا کہ آقا سے سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے، آقا ہم میں نہیں بیٹھتے، صحابہ کرام ترس گئے تھے دیدار کو، تو عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ ہم میں نہیں بیٹھتے؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، آقا مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور مسکراتے تو کالی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ یہ آقا کی مسکراہٹ کا دندان مبارک سے درمیان میں، دندان کے درمیان جو شفتین ہیں، درمیانی دانت کو کہتے ہیں، اس سے ایک نور نکلتا تھا۔ آقا کے یہ 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا، 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ جب حضور مسکراتے تو روشنی ظاہر ہوتی، تو اور اگر کمرے میں بیٹھے ہوتے اور لائٹ، اس زمانے میں تو لائٹ تھی نہیں، دیے جل رہے ہوتے تو دیا بجھ جاتا، حضور مسکراتے، حضرت عائشہ فرماتی میں سوئی بھی ڈھونڈ لیتی تھی۔ حضور مسکرا دیے تو صحابہ کرام سمجھ گئے آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ آقا آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آقا نے فرمایا میری 3 دن بات چل رہی تھی مولا کے ساتھ، 3 دن گزر گئے، میری رب کائنات سے بات چل رہی تھی۔ اچھا کیا بات چل رہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میری بات میرے رب سے میری امت کے حوالے سے چل رہی تھی۔ خوش نصیب ہے یہ امت۔ آقا اب دیکھیں نا، جو یار ملتے ہیں تو وہ تیسرے کی بات نہیں کرتے، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ 2 لوگ، 2 پیارے، 2 دوست ملتے ہیں تو وہ دوسروں کی کیا چھیڑتا ہے، کوئی اپنی بات کرتا ہے۔ مگر جب خدا اور مصطفیٰ ملتے تو تیسرا کون ہوتا؟ حضور کی امت ہوتی۔ اب سنیں، آقا فرماتے میری رب سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میں امت کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ نے فرمایا امت کے 1/3 حصے کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا باری تعالیٰ اس کا عدد بڑھا دے۔ پھر رب نے فرمایا چلے آدھی امت کا آپ جس کو چاہیں سفارش فرما کر دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ میں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ تیسری رات آ گئی، رب کعبہ نے فرمایا آپ کو پوری امت کا کوٹا دیتے ہیں، جس کی چاہیں بخشش کروا دیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔